السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، جس وقت اے دے اندر روح پھونکی گئی ماں دے پیڑ دے اندر، 4 ماہ دی عمر دے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونکن دے نال ہی اس دی موت بھی لکھ دیتی، اس دا رزق بھی لکھ دیتا، اے دے زندگی دے معاملات ساری لکھ دیتے کہ زندگی اندر کی کرے گا، اے بد ہے یا برا، اچھا ہے کیا ہے۔ تقدیر اللہ رب العزت ہر انسان دے معاملات نو او دی روح پھونکن دے نال ہی ہر چیز اس دی موت تک لکھ دیتی جاتی۔ انسان بس اس چیز دی فکر کرے اس دی پیدائش او دی موت واسطے ہوئی ہے، اس نے مرنا ہے۔ ہر ذی روح جس کے اندر اللہ رب العزت نے جان ڈال دیتی،
اس نے مرنا ہے۔ موت دو قسم دی ہے، وہ دو قسم دی موت او دے واسطے اللہ رب العزت نے کیا انتظام کیتے نے، یہ موضوع انشاءاللہ بعد چ رکھاں گے۔ اج دا موضوع صرف اور صرف اشارتاً گفتگو کی جائے گی جنازے تو لے کے دفن تک، اشارتاً، کیونکہ اسی بھی جس طرح دا ماحول دیکھ رہے ہیں، ساڈے انداز بھی، ساڈی چال چلن بھی، ساڈے نظریات بھی اسے ماحول کے مطابق ڈھالتے جا رہے ہیں۔ اسی بھی اہل سنت کہلا کے، اہل حدیث کہلا کے، لیکن کم او کر رہے ہیں جڑے بدعات و خرافات نے۔ پھر وہ اہل سنت یا اہل حدیث کہلان کا فائدہ کی ہے؟ مرنا تے سارے نہیں، جیڑا بندہ مرن والا وہ اپنے ورثاء نو، اپنی اولاد نو صحیح دین دی تربیت نہ کر کے جائے، اولاد او دے پیچھے او دے نا تو جتنی بھی بدعات خرافات کرن گے، سارے دا سارا نقصان اس نو پہنچے گا۔ اولاد وہ کام کر رہی ہے کہ باپ نو فائدہ ملے، او دے عذابہ دے اندر کمی آ جائے۔ اولاد دی نیت یہ ہے، لیکن ورثہ اولاد کم کر رہی ہے نیکی دی نیت نہ، لیکن وہ باپ دے ہاں گناہ لکھے جا رہے، باپ نے تربیت کی نہیں، دین سکھلایا ہی نہیں، قرآن و سنت ہے کہ بتلایا ہی نہیں۔ جس وقت اپنے سارے گھراں دا ماحول دیکھ لو، باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، گھر دا ایک فرد فوت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرن والیاں نو لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ محدثین نے وضاحت کیتی ہے کہ اس تلقین تو مراد ہے کہ او دے کول بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھو، اونچی آواز نال، تاکہ وہ تھوڑا لا الہ الا اللہ سنے، اور ہو سکتا ہے اس قسمت کے اندر بھی لا الہ الا اللہ ہو جائے، آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے گا وہ جنت میں داخل کر دیتا جائے گا۔ جس وقت فوت ہونے والا، مرن والا اپنی موت اور زندگی دی کشمکش کے اندر ہے، اس وقت سانو کچھ نہیں سوچتا، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ جدو مر گیا، فوت ہو گیا، پھر سارے کول بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر شروع کر دیتے۔ کیا دلیل ہے کہ جدو مر جائے، فوت ہو جائے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے؟ اسی کر بھی رہے ہیں، اسی روک دے بھی نہیں، ایک دوسرے دی منہ ماری ہے، کداں دس کہیے جی، کداں روکیے، کداں انہاں نو کہیے، کداں کہیے
کل نو میری واری نہیں، میرے اتنے بھی وہی کام کرن گے، جیڑا کام او دے اتنے کیتا وہ میرے اتنے بھی کرن گے، میرے واسطے باعث عذاب ہوئے گا۔ پھر او کداں کہیے دا مطلب کہ وہ قرآن و سنت دا انکار کر رہا ہے، اللہ تے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دا انکار کر رہا ہے، دنیا دا ہی رکھن واسطے حدیث ٹھکرا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین مرن تو پہلے پہلے، مرن تو بعد نہیں ہے، کی فائدہ اس نو؟ عورتاں دا کول بیٹھ کے اچھی آواز دے نال پڑھن دا، یاسین پڑھن دا کی فائدہ اس نو؟ حدیث دے الفاظ، حدیث ضعیف ہے کہ مرن والے دے کول بیٹھ کے یاسین دی تلاوت کرو، ویسی حدیث ضعیف ہے۔ یاسین پڑھن دا کی فائدہ ہے کہ جان ذرا سوکھی نکل جائے، لیکن روایت ضعیف ہے۔ اسی سارے عورتاں ساڈیاں بھی باہروں مہمان والے بھی سورے بھی تو رکھنے ہیں جی، کی کریے جی؟ اسی دسنا نہیں انہوں نے پتا کتنا چلے گا، اسی روکنا نہیں انہوں نے احساس کس طرح ہوئے گا؟ احساس دلانا نہیں، دین دسنا نہیں۔ یہ صرف میرا کام نہیں ہے کہ میں ممبر تے کھڑ کے مسلے تے کھڑ کے تھانوں دس کے چلا جاواں بس بات ختم، نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بہترین امت اسے واسطے کیا گیا، انہاں سارے دا فرض ہے کہ نیکی دا حکم دین کے برائی تو روکن، سارے ذمہ دار۔ ساڈا کام تھوڑے کنا تک گل پہنچا دینی ہے کہ آہا اس طرح دین ہے، روکنا عمل کرنا تھوڑا کام ہے، استا عمل کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، تھوڑی ذمہ داری بھی ہے۔ بعد کھڑیاں ہو گئے سپارے لے کے میت گھر دے اندر پئی آ تے تلاوت شروع نے، کیوں؟ کس دلیل دے تحت؟ رسول اللہ کا کون سا عمل ہے کہ میت گھر دے اندر ہوئے تو تسی تلاوت شروع کر دیو؟ کوئی دلیل نہیں۔ جیسی روکنا نہیں، یہ تلاوت بڑھ دیا جان گیا، تلاوت دے نال یہ اندر کوئی ایک اور شکل پیدا ہو جائے گی، چھوٹے عمل تو بڑا ہو جائے گا۔ وہ کم جیڑا اسلام دے اندر موجود نہیں اس نو نیکی سمجھ کے کیتا جائے، نیکی سمجھ کے کیتا جائے، وہ کم کدے بھی بند نہیں ہوندا، نہ وہ کدی تھوڑا ہویا کرتا ہے۔ جس نو نیکی سمجھ کے کرنا ہے انہیں بڑھنا ہی ہے۔ جس نو نیکی سمجھ کیتا جائے گا وہ بڑھے گا، اسلام میں اس کا ثبوت ہوئے یا نہ ہوئے، وہی بدعت ہویا کرتی، بدعت کدی گھٹ دی نہیں ہے۔ جنی دیر تک میت گھر ہے خاموش رہ، تلاوتہ نہیں، لا الہ تسبیح نہیں، رونا پٹنا
واویلا کرنا جنہ مرضی سمجھا لو، کوئی سمجھ ہی نہیں. آوازاں لگا لگا کے رونا پٹنا انتہائی خطرناک ہے. یعذب ببکاء اہل المیت، کتنی بڑی وعید ہے کہ جیڑا اس طرح آوازاں کس کس کے روندا ہے اودی میت اتے عذاب دتا جاتا ہے اودی رونے دی وجہ. اے لمحات بڑے ہی دکھ والے تے افسوس والے ہویا کر دے. شوہر چلا جائے، بھائی چلا جائے، باپ بیٹا چلا جائے، گھر کا ایک فرد چلا جائے، ماں چلی جائے، بہت دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے، بہت افسوس ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصبروا، صبر کرو، صبر کرن دے نال اجر ہے. واویلا کر لیا، پٹ لیا، جو منہ چایا کہہ لیا، وہ بعد صبر دا کی فائدہ ہے. ان دا صدمۃ الاولی، جدو تھانوں صدمہ پہنچ جائے، تکلیف پہنچے، اس وقت صبر کرن دا فائدہ ہے، اس وقت اجر ہے. اگر اسی اس وقت صبر نہیں نہ کیتا پھر بعد اندر صبر دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اجر فائدہ اس وقت ہوئے گا جو صدمہ کو ملیا ہے، پہنچیا ہے، اور اسی روک دے بھی نہیں. جنہ مرضی کو آوازاں کسی آوے کوئی روکنے والا ہی نہیں، کہندے ہی نہیں گھر والا جا کے. یہ ذمہ داری کس دی ہے؟ تھوڑی ہے، گھر والوں دی ہے. جنازہ اٹھا لیا، کلمہ شہادت کئی دفعہ پہلے بھی دسیا گیا، جنازہ گاہ کے اندر بھی دسیا گیا کہ حدیث تو ایک کلمہ شہادت لفظ ثابت نہیں، کسے امام تو ثابت نہیں، کسے محدث تو اے ثابت نہیں ہے. اسلام دے اندر چار پائی اٹھان دے وقت، موڈا چینج کرن دے وقت، کلمہ شہادت دی آواز اسلام نے دے دا ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی روکدا ہے. منہ رکھن دی خاطر کی کریے جی؟ ہوں مہمانوں دسنا نہیں، میں کہہ دوں او بھائی کلمہ شہادت نہ کیا کرو، اس علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی ضرورت کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا کہ کہہ دو کہ بھائی، بلکہ کہنا تو چاہیے تھا 4 بجے اٹھاؤ، اس وقت کہا جائے کہ کوئی کلمہ شہادت کی آواز بلند نہ کرے. ہر مسلک، چاہے وہ حنفی ہے، چاہے وہ شافی ہے، مالکی، حنبلی، ہر مسلک ایسے بعد ہی تلقین کر رہا ہے کہ جنازہ اٹھاؤ تو خاموشی نہ جاؤ، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی کلمہ شہادت، نہ کوئی اس طرح کے اور کلمات. چار پائی اٹھان دے وقت خاموشی نال جانا چاہیے، خاموشی نال. کس نے روکنا ہے؟ خاموشی دے نال. حدیث دے اندر بھی یہی الفاظ نے، ہر مسلک دے اندر بھی یہی الفاظ نے کہ جنازہ اٹھاؤ تو خاموشی دے نال جاؤ. دلیل کتوں؟
اور کلمہ شہادت کی آواز بلند کرنے والے نے خود کلمہ شہادت پورا کبھی نہیں پڑھیا، پیچھے جان والے نے کلمہ شہادت پورا کبھی نہیں پڑھیا، کداں پڑھن؟ ایک ہٹدا نہیں دوسرا شروع۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اندر اے تلقین نہیں، اے عمل نہیں، محدثین دے نزدیک عمل نہیں، سارے ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی دے نزدیک عمل نہیں، ساڈے اندر کیوں یہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اسریع بالجنازہ، جنازہ ذرا جلدی لے کے جایا کرو۔ کس نے حکم دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنازہ جلدی لے کے جاؤ۔ تو ساڈے پیچھے مفتی بہت ہوں، آستہ کر لو جی، آستہ کر لو، آستہ لے جاؤ، آستہ کر لو۔ کیوں کر لو؟ رسول اللہ کا حکم ہے اسریع بالجنازہ، جلدی لے کے جاؤ۔ پیچھے نواب صاحب کہہ رہے ہیں آہستہ چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت اندر کلمات کہہ رہا ہے۔ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کا لی ہوتی، عمل کتھوں رہ گئے؟ تو برباد ہو گئے۔ جنازہ جلدی لے کے جاؤ، پیچھے اے نہ الفاظ استعمال کرو آہستہ چلو آہستہ۔ جس طریقے دے نال جنازہ لے کے جا رہے نے انہاں نوں جان دیو، خاموشی اختیار کرو، نہ دسیا کرو کہ اسی بھی جنازے اندر شامل ہو گئے، نہ منہ دکھایا کرو کہ اسی بھی ہے گئے ہیں جنازے اندر، خاموشی اختیار کرو۔ اگر نیک آ او دے اچھے ٹھکان تو جلدی پہنچاؤ، اگر بد ہے او دا بوجھ برائیاں دا گناہاں دا اپنے کندھے تو جلدی اتاریا کرو۔ اسریع بالجنازہ، جلدی جلدی لے کے جائے۔ گناہاں دا پار کندھیاں تے کیوں رکھنا ہے؟ اچھے انسان نو اچھی روح نو لیٹ کیوں کرنا ہے؟ وہ اچھے ٹھکان جلدی پہنچاؤ، جنازے جلدی کروایا کرو، لمبا لمبا ٹائم انتظار اندر نہ رکھیا کرو، جلدی جنازے کروایا کرو۔ جس وقت 4 پہ اٹھا لو جلدی لے کے جایا کرو۔ خاموشی دے نال جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے۔ غالباً ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع فرمایا جنازے دے نال جان تو، جنازے دے نال جان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو منع فرمایا۔ جس وقت منع فرما دیتا او دے اندر نرمی دے الفاظ نے یا سختی دے الفاظ نے، جس وقت لفظ آ جان نہینا، سانو منع فرمایا گیا کہ اسی جنازے دے نال جائیے، پھر او عورتاں جنہاں نو نہ زندیاں منہ دیکھنا جائز ہے نہ مریا تو بعد منہ دیکھنا جائز ہے، اور جنازہ کا اندر کیا کرن جاندیاں؟ منہ دکھا دیو، رستے اندر میت نو رو کے منہ دکھا دیو۔ منہ دیکھنا حرام ہے غیر محرم دا تے منہ دکھا دیو۔ او جی او فلاں دا فلاں فلاں آ رہا، او دا منہ دیکھنا
عجیب معاملہ ہے. کتوں آ رہا جی؟ اتوں آ رہا. 10 گھنٹے بعد جنازہ ہو رہا ہے، اتوں آ رہا کہ جی منہ دکھا دیو رستے جا رہے ہیں. صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ اللہ کے رسول نے سانو منع فرمایا عورتاں جنازے نال نہ جان. ہاں اگر مسجد اندر جنازہ ہوئے پھر عورتاں پڑھ سکتی ہیں، پھر عورتاں پڑھ سکتی، جنازے نال نہیں جا سکتی. ساڈیاں جا رہی ہیں جنازہ گاہ دے اندر بھی جنازہ جا رہا ہوں پیچھے پیچھے گڈی بیٹھی نال نال جا رہی ہیں. اے دین اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اسی اپنے اوپر کدوں لاگو کرنے؟ جس وقت ساڈیاں 4 پہیاں اٹھائیاں جان گی، اس وقت پھر سانو پچھتاوے تو علاوہ کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا، پھر پیچھے وہی کام ساڈے اتنے ہون گے، پھر عذاب اپنے واسطے پھر نال ہی لے کے جائے. جنازہ ہو گیا، جنازے اندر جلا سناؤ کا سلمتا بارکتا ترحمتا ورحمتا علی ابراہیم درود، دونوں چیزیں صحیح حدیث ثابت ہی نہیں ہے. پہلی تکبیر تو بعد سورہ فاتحہ ہے، دوسرے بعد درود ابراہیمی ہے، تیسرے بعد دعاواں یہ اللہ رسول نے بے شمار پڑھیاں نے، چوتھے بعد سلام ہے. جلا سناؤ کا والا سبحانک اللہ وہ کتوں ثابت نہیں، نہ کسی امام تو ثابت ہے، کوئی دلیل نہیں. جنازہ ہو گیا، جنازے تو بعد جنازگاہ کے اندر کھڑے ہو کے کوئی دعا نہیں، قبر دے اوتے دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت قبر نکالو تو ذرا گہرائی اندر کٹیا کرو، کشادہ یہ کٹیا کرو، صاف ستھری کریا کرو، گہرائی ہوئے، کھلی ہوئے اور صاف ستھری ہوئے، اس انداز نال قبر کٹیا. پھر اپنی میت نو رکھیا کرو. جس وقت میت قبر دے اندر رکھنا دا وقت آ جائے، رکھن والے پھر کیا پڑھن؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اسی پڑھتے ہی نہیں، اسی سارے بڑے علم والے کھڑے ہوئے اتنے قبر دے اتنے، جنہاں نے قبر کڈی ہے انہاں نو اس جگہ دا زیادہ پتا ہوندا کہ کس جگہ تے پیر رکھنا کس جگہ تے نہیں رکھنا. جڑے باہروں آندے نے انہوں نے اس چیز کا پتا نہیں کہ ساڈے اس زمین دا کس طرح صورتحال ہے. ہاں جس وقت عورت دا ہوئے محرم مسون اتارن تھلے، لیکن پہلے رہنمائی لے لین قبر کڈن والے کولوں، جنہاں نے اتنی محنت کر کے 2-4 گھنٹے لائے قبر کڈی، انہوں نے پتا نہیں کہ رکھنا کس طرح ہے. جیڑا محرم ہے وہ پہلے رہنمائی لے کہ کس طرح اسی اپنے بہن نو ماں نو کس طرح قبر اندر رکھنا ہے، پہلے انہاں کول پوچھو. سارے شروع ہو جاندے ادھر نو کر منہ سیدھا کر دینا سی. عجیب فلسفہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میت نو قبر اندر رکھو تو آ دعا پڑھو بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ساڈے اتنے ہور ہی کام ہوندے نے. کیوں اسی حدیث چھڈ کے رسول اللہ دا عمل چھڈ کے اسی دوسرے کاماں وال کیوں جا رہے ہیں؟ خاموشی اختیار کرو. جنہاں نے میت نو رکھنا ہے وہ دعا پڑھن، باقی بھی نال پڑھن.
یہ کہنے کی ضرورت ہے تینوں ادھر ادھر میت دفنا دیتی گئی. قبر دو طرح دی ہے، ایک لحد والی ایک سدھی شک. زیادہ بہتر لحد والی ہے، لیکن ہن ساڈے زمین نرم ہے، کچھ جگہ تو اتنی سخت ہے کہ لحد نکلنی مشکل ہے، وہ پھر شک نکل دیا سدھی، قبر نکل گئی. میت کو دفنا دیتا گیا. قبر حدیث دے الفاظ نے کہ قبر اونٹ دی کوہان دی شکل اندر ہوئی. اونٹ دی کوہان وہ کس طرح دی ہے؟ یہ نہیں کیا کہ اونٹ دی طرح ہوئے، بلکہ یہ کیا کہ اونٹ دی کوہان دی طرح ہوئے. اونٹ دی کوہان جس شکل دی ہے اس طرح دی شکل بناؤ. اس تو اگلی چیز اشارہ تر میں کہہ رہا سی گفتگو کروں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، معاف کرنا معذرت دے نال. انہیں دو تین گلاں تھانوں پوریاں کر دواں میں. قبر بن گئی، ہن دعا دا ٹائم آ گیا. اسی دعا کرا رہے ہیں، پیچھے پھول سٹن پھول سٹی جا رہے ہیں. دعا ضروری ہے یا پھول ضروری نے جہاں ثبوت ہی نہیں؟ پھلاں دا قبر اتنے سٹنا یہ ثبوت ہی نہیں. سانو اہمیت پھلاں دی زیادہ، اسی ساری سٹ رہے ہیں، جن اسی بیٹھے نا ساری سٹ رہے ہیں. جی سارے ایک نہیں سٹتا تو باقی رشتہ سٹ دیں. وہ پھلاں نو زیادہ اہمیت دیتی جاتی ہے، دعا نو کوئی اہمیت نہیں. خیر ہے، پھلاں تو چنگی طرح تسلیاں ادھر بھی سٹ دے، او قبر تے بھی سٹ دے، اوتے بھی سٹ دے، دعا ہو رہی ہے. پھول سٹنا کسی حدیث تو ثابت نہیں، کیوں سٹے جا رہے ہیں؟ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منگی، صحابہ نو تلقین کیتی، حکم دیتا، وہ دی توجہ نہیں. پھول سٹن دی ضرورت نہیں. دعا کرو کہ اللہ رب العزت جنت دے پھول دے واسطے بچھا دے، باہر دے پھلاں دی کوئی ضرورت نہیں ہے. سڑ جانے نے، اڑ جانے نے، جانور کھا جان گے، اس نو کی فائدہ ہے؟ انہوں اس پھلاں دا فائدہ ہے جڑا جنت اندر آن گے، وہ دے واسطے دعا کرو. دفنا دیتے گئے، دعا بھی ہو گئی، گھر آ گئے. کل شریف دا ختم شریف، قرآن خوانی، درس رکھ لئیے. کس دلیل کے تحت؟ آپ علیہ السلام فرمایا کل بسم اللہ، جو کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو. اسی کہنے ہیں قرآن ہی پڑھ لیا کی حرج ہے؟ قرآن ہی پڑھیا، کل ہی پڑھ لے، سورہ بقرہ تلاوت ہی کیتی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تے رسول تو اگے نہ بڑھو، اللہ تو ڈرو. درس رکھ لیے جی، کیوں رکھ لئیے؟ کس دلیل تحت رکھ لئیے؟ کس اسلام کے اندر اجازت ہے؟ درس رکھ لئیے. چاہے کل چاہے قرآن خوانی کر لو، چاہے درس رکھا لو، تینوں ایک ہی شکل اندر، ایک ہی حکم اندر. تینوں کا ہی ثبوت نہ قرآن اندر، نہ رسول اللہ کے فرمان اندر، نہ طریقے اندر، نہ ائمہ اکرام اندر. چاروں ائمہ تو ثابت نہیں، تو اس طرح کر لو، قرآن خوانی کر لو. کیوں کر دے؟ کدو رکاں گے؟ کدو اپنے آپ دین دے تابع کران گے؟ کدو اسی اسلام کا لبادہ اڑاں گے؟ دیکھا دیکھی اسی بھی سارے وہی کام کر رہے ہیں. الفاظ شاید سخت ہون گے میرے، لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت
سانو صحیح معنی اندر مسلمان بن کے مومن بن کے اللہ تے اودے رسول دی احکامات دے مطابق زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے جان والیاں دے جو بھی معاملات نے قرآن و سنت کے مطابق نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔